بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی رضا۔ اس وقت پاکستان اور افغانستانی فورسز کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی ہے۔ چمن بارڈر، افغانستان اور پاکستانی بارڈر کے درمیان دونوں فورسز کی آپس میں چپکلش کی وجہ سے ایک گمسان کی جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ کس وجہ سے جاری ہے اور کتنے لوگ اب تک شہید ہو چکے، کتنے لوگ زخمی ہیں اور شہروں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، معاملہ کہاں سے خراب ہوا، اور ان تمام سچویشن کے درمیان، ان تمام حرکات و سکنات کے درمیان ہماری خارجہ پالیسی کے دعوے دار اور افغانستان فورسز جو کہتی تھی کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اپنے بھائیوں کے خلاف ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، اب ہتھیار کیوں استعمال کیے گئے، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی تصدیق اب آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی آ چکی ہے۔ آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ہاں ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو چکے، انہوں نے ٹویٹ بھی کی۔ اب تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہینا ربانی خیر نے افغانستان کا گزشتہ دنوں ایک دورہ بھی کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی دورہ کیا، اور اس دوران بلاول بھٹو زرداری نے بڑی ہی یقین دہانی کروائی اور فلور کراسنگ پر کھڑے ہو کر خواجہ آصف نے کہا کہ اب افغانستان فورسز نے کہا ہے، حکام والا نے کہا ہے کہ اب ہم پاکستانی فورسز پر، پاکستانی شہریوں پر اور کسی بھی بارڈر پر اب ہم حملہ نہیں کریں گے، لیکن دوبارہ سے حملے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو پچھلا حملہ ہوا تھا، یہ ایک ویک کے اندر اب تک یہ دوسرا حملہ ہو چکا ہے۔ پہلے جو حملہ ہوا اس میں 6 پاکستانی شہید ہو گئے، 17 لوگ زخمی ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستانی سفیر پر افغانستان میں حملہ ہوتا ہے، پھر چائنیز ایک ہوٹل میں حملہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اور چائنا کے آپس میں بہت اچھے لنک ہیں، اور اس وجہ سے ان کے جو ہوٹلز ہیں ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو خراب کیا جائے، ان تعلقات کے اندر کسی طرح درار پیدا کی جائے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پرسوں کی بات ہے کہ نارتھ وزیرستان میں ہمارے نوجوان جو آرمی کے تھے ان پر حملہ ہوا اور 3 نوجوان شہید ہوئے اور 6 زخمی ہو گئے۔ آج پھر خواتین سمیت 15 افراد جو ہیں وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق زخمی ہو چکے ہیں۔ شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، چمن بارڈر جو ہے اس وقت وہ سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ ڈی ایچ کیو چمن ہسپتال جو بہت بڑا ہسپتال ہے اور بڑا مشہور ہے اس حوالے سے، کیونکہ پہلے بھی جب اس طرح کی سچویشن خراب ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، تو یہ جو ہسپتال ہے اس وقت یہ ہب سمجھا جاتا ہے، مریض جو ہیں یہیں پر آتے ہیں۔ تو اب ڈی ایچ کیو چمن ہسپتال میں بھی ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے۔ وہاں کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کر کے اپنا جو عملہ تھا، جو ڈاکٹرز کا عملہ تھا، ان کو ہسپتال میں بلوا لیا ہے، اور انہوں نے اس نوٹیفکیشن کے اوپر یہ لکھا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ باضابطہ طور پر انہوں نے باضابطہ کا لفظ استعمال کیا کہ باضابطہ طور پر جنگ شروع ہو چکی ہے، تو تمام جو عملہ ہے وہ ہسپتال کے اندر ایمرجنسی جو وارڈ ہے وہاں پر پہنچے، تو اور جو تمام پیرامیڈیکل لوگ ہیں وہ بھی اب وہاں پر پہنچ چکے ہیں، تمام جو گھروں کے اندر ڈاکٹر چھٹی پر تھے وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں۔ پھر مال روڈ، بوگرا روڈ، بائی پاس اور کسٹم ہاؤس، بارڈر روڈ خالی کرنے کی اس وقت ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ان کو خالی کر دیا جائے۔ پاکستان نے بھی توپ خانوں کا استعمال شروع کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے درمیان ہمارے جو سیاستدان ہیں ابھی تک ان کو کسی کا کوئی بیان نہیں آیا کہ ہم اس کے لیے کوئی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو ختم کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی کوشش سامنے نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا یہ بہت ضروری ہے بتانا، اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے آئی ایس پی آر جو ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آ چکا ہے، اور اس کے علاوہ پاک آرمی کے جو نوجوان ہیں وہ چونکہ شہید بھی ہوئے تھے، نارتھ وزیرستان کے اندر آئے دن حملے ہوتے ہیں، لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ہمارے جوان جو آرمی کے ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو آج آئی ایس پی آر نے بھی ایک بیان دیا اور انہوں نے بھی ہیلی کاپٹر، توپ خانہ اور جہازوں کا استعمال شروع کیا۔ جیسے ہی موومنٹ شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ گولہ باری رک جاتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو افغانستانی فورسز تھیں وہ گولے برسا رہی تھی،
وہ گولے برسا رہی تھی جو چمن کے شہری تھے ان پر، جو مال روڈ تھا وہاں پر جو شہری تھے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر تصادم اس وجہ سے ہوا کہ گولے برسائے گئے۔ اور یہ ہوا کہاں سے، کیوں ہوا، یہ کچھ تفصیلات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شیخ لال محمد ایک سیکٹر ہے، شیخ لال محمد، جہاں پر بار کی مرمت ہو رہی تھی، جو بار لگائی جا رہی ہے افغانستان بارڈر اور پاکستان بارڈر کے درمیان، جس کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک سیکٹر ہے شیخ لال محمد سیکٹر۔ تو وہاں پر یہ بار جو ہے اس کی مرمت ہو رہی تھی، افغان فورسز کی مداخلت پر تصادم شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مرمت ہے یہ نہ کی جائے، اس لیے نہ کی جائے کیونکہ یہ جو علاقے ہیں یہ ہمارے حصہ میں آتے ہیں، بلکہ جو افغانستان فورسز ہیں، افغانستان جو ہے وہ تو اب جھنڈے لہرا لہرا کر اور مختلف مقامات پر جھنڈے لگا کر کہتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے اس کے بھی کچھ حصے ہم میں آتے ہیں، جو پشاور ہے اس میں اس کے بھی چمن جو ہے وہ بھی۔ تو اب ان کے کہنے پر تو جو پاکستان کے مختلف حصے ہیں وہ ان کے حوالے نہیں کر دیے جائیں گے، کہ جو بھی کہے گا کہ پاکستان کا یہ حصہ ہمارے حصہ میں آتا ہے تو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ پاکستان نے چمر بارڈر کو ہر طرح کی حرکات و سکنات کے لیے بند کر دیا ہے اور ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ دوسری دفعہ میں نے بتایا کہ اس ہفتہ کے اندر یہ معاملہ ہوا اور افغانستانی فورسز نے اس طرح سے حملہ کیا ہے۔ اب یہ فرنٹ پر پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید فورسز جو ہیں وہ بلا لی گئی ہیں، اور پاکستانی فوج جو ہے اس نے بھی جناب توپ خانے کا استعمال کا عندیہ دیا ہے کہ ہم بھی استعمال کریں گے اگر انہوں نے صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ پہلے جو حکام بالا تھے افغانستان کے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی ایکٹیویٹی، ایسی کوئی بھی سرگرمی نہیں ہوگی، لیکن آج پھر ان کی طرف سے ہی ہوا۔ اور آج سے 4 دن قبل جب پہلے بھی ان کی طرف سے ہوا، 6 پاکستانی شہید ہوئے، 17 زخمی ہوئے۔ پھر نارتھ وزیرستان کے اندر جو میران شاہ پہ حملہ ہوا، 3 جوان شہید ہو گئے اور 6 زخمی ہو گئے، وہ بھی ان کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تو یہ افغانستان فورسز کی جانب سے یہ کچھ ماہ کے اندر ہی اتنے زیادہ حملے جو ہیں کیے گئے ہیں، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ جناب فلور پر، جو اسمبلی کا فلور ہے اس پر کھڑے ہو کر بیانات دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے اور معذرت کر لی ہے کہ ہم حملہ آئندہ نہیں کریں گے۔ آئے دن ہمارے پاکستانی شہید ہوتے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لیکن جو خارجہ پالیسی طے کرنے والے ہیں، جو پالیسیاں بنانے والے ہیں، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی اس طرح کا بیان سامنے نہیں آیا۔ لیکن مذمتی بیان بھی ابھی تک میری اطلاعات اور میں نے جو دیکھا ہے کسی بھی چینل پر مذمتی بیان نہیں آیا، لیکن کچھ جو سیاستدان ہیں ان کی جانب سے پہلے بیان آیا تھا، عمران خان اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اور بے شمار جو سیاستدان تھے ان کی جانب سے بھی، پھر علامہ سعد حسین رضوی جو تحریک لبیک والے ہیں ان کی جانب سے۔ تو اگر یہ صورتحال کنٹرول نہ ہوئی تو پھر پاکستانی فورسز جو ہے وہ چپ نہیں بیٹھیں گی، پھر ان کو بھی اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند، اور جو زخمی ہیں ان کے جلدی سے وہ ٹھیک ہوں، اور ان کی مرہم پٹی کا انتظام، اور جو وہاں پر لوگ موجود ہیں جو پریشانی میں ہیں وہ اپنے انتظامات کر کے رکھیں، کیونکہ حالات کا پتہ نہیں کہ کب پھر سے حملہ ہو جائے اور اس طرح کی صورتحال، کیونکہ آج سارا دن کی جو صورتحال تھی وہ بہت خراب تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، میں آپ کو اس سے آگاہ رکھوں گا۔ اب تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔